کہہ رہے ہیں کیا واقعی جسے وہابی کہا جاتا ہے وہ گستاخ ہوتا ہے؟ کیونکہ الوہابیہ ایک مستقل فرقہ تھا جو عبدالوہاب بن رستم کے نام سے مشہور ہے۔ کیا یہ اہل حدیث پر ظلم نہیں کہ اسی کی طرح اہل حدیث کو بھی گستاخ کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، عبدالوہاب بن رستم کی جانب نسبت وہابی کی نہیں ہے۔ یہ انگریزوں نے مسلمانوں کو یا اہل الحدیث کو وہابی کا نام دے کر کے شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے اور عبدالوہاب بن رستم کی جانب نسبت کی گئی ہے۔ یعنی یہ نسبت ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ہم وہابی جو ہیں یہ ہماری نسبت در حقیقت اللہ رب العالمین کی جانب ہے۔ اگر ہم محمد بن عبدالوہاب کی جانب نسبت کرتے تو ہم عبدالوہابی اپنے آپ کو کہتے، وہابی نہیں کہتے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وہاب کا معنی ہے رحمان والا، کچھ اور ہی سمجھ بیٹھا ہے شیطان والا۔ تو وہاب جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا صفاتی نام ہے، اور ہم اس کی جانب نسبت کر کے اگر اپنے آپ کو وہابی کہتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے۔ یہ نسبت شرف کی اور عزت و وقار کی نسبت ہے۔ لیکن یہاں پر عبدالوہاب بن رستم کی جانب، جو کہ ایک غلط عقیدے کا حامل شخص تھا، اس کی جانب نسبت کر کے وہابیوں کو یا اہل حدیث کو بدنام کرنے کی جو سازش کی جاتی ہے یا ان کو گستاخ کہا جاتا ہے، یہ اصل میں یہ نسبت غلط نسبت ہے۔ اس نسبت کی شرح و تفسیر اور اس کی حقیقت کو اہل حدیثوں کو سمجھنا چاہیے۔ لہٰذا اصل تو یہ ہے کہ سلفیوں کا نام سلفی ہے، اہل الحدیث ہے، اثری ہے، جو صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اب بعد میں عبدالوہاب، شیخ محمد بن عبدالوہاب کی جانب نسبت کر کے ایک نسبت وہابی رکھ دی گئی، اور اس کے پس پردہ ان کو بدنام کرنے کے لیے عبدالوہاب بن رستم کی جانب ان کی نسبت کو منسوب کیا گیا۔ جو لوگ حقائق جانتے ہیں وہ اس باتوں کو سمجھتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ غلط نسبت بھی اسلام دشمنوں نے یا سلفیت سے حسد کرنے والوں نے اہل حدیث کو دی۔ تو اس غلط نسبت کو دینے میں بھی وہ اتنی بڑی خطا کر گئے کہ اہل حدیثوں کی نسبت صحابہ کرام اور اسلاف امت سے کہیں زیادہ پاکیزہ بن کر کے ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کی جانب ہو گئی، اور یہ نسبت یقیناً نسبت شرف ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔